एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamu alaikum dear students, I do hope you all are well and fine at your homes with your families. اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھا سا پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اپنی لرننگ جو ہے اس کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جو آج کل سچویشن ہے اس سچویشن میں آن لائن لیکچر جو ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم ان لیکچرز کو بار بار سن سکتے ہیں۔ مینس کہ ہم ایک لیکچر کو اگر ہمیں کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوتا ہم بار بار سن سکتے ہیں، اور اس کو سننے کے ساتھ ساتھ ہم اگر کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوتا تو اسے سمجھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یو ہیو دس اپرچونٹی کہ آپ ان لیکچرز کو بار بار سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا بھی سکتے ہیں اور ٹیچر کو کال بھی کر سکتے ہیں۔ سو یہ ساری جو فیسلٹیز ہیں یہ آپ کو اس لیے دی گئی ہیں تاکہ آپ کو کانسیپٹ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ چھوٹی سی بات کروں گی، جیسے میں ہمیشہ اپنے لیکچر میں کوئی نہ کوئی میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پیس آف ایڈوائس جو ہے وہ آپ کو ضرور دوں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کبھی روٹین کی بات کر لیتے ہیں کہ اپنی روٹین سیٹ کرنی چاہیے، ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے لائف کے اندر، ایک سسٹم جو ہے لائف کا اس کو سسٹمیٹک وے میں چلنا چاہیے۔ مینس کہ آپ کی جو بھی روٹین ہے اس کو پراپر وے میں لے کے چلیں، ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں اکثر بات کرتی ہوں۔ پھر میں آپ کی ڈائٹ کی بھی بات کرتی ہوں، میں آپ کی سلیپنگ آورس کی بھی بات کرتی ہوں، آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں یہ بھی بات کی آپ سے کہ پازیٹیو چیزیں جو ہیں اپنے ساتھ اپنی پرسنالٹی کے اندر شامل کریں۔ تو آج جو میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ آپ کی ریگارڈنگ آپ یور ایجوکیشن، کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، یا آپ کی جو ذہنی نشو و نما ہوتی ہے اس میں ایجوکیشن کا کیا رول ہوتا ہے۔ ایجوکیشن وہ بہت ہی ایسی امپورٹنٹ چیز ہے، تعلیم، جو کہ زندگی کے اندر جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کا حل آپ کو دے سکتی ہے، مینس بہتر طریقے سے، ٹھیک ہے۔ جو ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہوتا ہے وہ اپنی لائف کے اندر آنے والے تمام مسائل کو بہتر طریقے سے ایفیشینٹ مینر میں ان کو ریزالو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایجوکیشن کا ہونا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیسے؟ اگر ہم بات کریں اپنے مذہب کے حوالے سے تو ہمارے نبی نے بھی یہ کہا، تعلیم پہ بڑا زور دیا، ٹھیک ہے، اور یہ کہا گیا کہ جو ہے ماں کی گود سے لے کے گور تک یعنی قبر تک علم حاصل کرو اور جانو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے یہ انسان کے علم کی وجہ سے ہی انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو یہ علم ہے انسان کا جو اسے باقی تمام کریچر سے جو ہے وہ سپیریئر بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علم جو ہے وہ انسان کے پاس ہے، اور اس علم کی بدولت سے انسان نے پوری کائنات، پوری یونیورس کو ایکسپلور کیا ہے، اور اس کے اندر جو بھی میٹرز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان کو وہ آج بھی ایکسپلور کر رہا ہے اور کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے اس نے۔ تو ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ایک بہتر کانفیڈنٹ انسان سمجھتے ہو اور ایک اچھے انداز سے آپ سوسائٹی کے اندر موو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ صرف ضروری نہیں ہوتا کہ تعلیم آپ اس لیے حاصل کرو کہ آپ کوئی ہائی رینک چاہیے، آپ کو کوئی بہت اچھی جاب چاہیے، کوئی اس طرح کی جاب چاہیے جس میں بہت زیادہ پیسے ہوں، بہت اچھی سیلری ہو، نہیں۔ جو جاب ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے، اٹس اے پارٹ آف لائف، لیکن تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے۔ ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو آپ کو شعور نہ دے۔ تعلیم آپ کو یہ عقل دیتی ہے، یہ سمجھ بوجھ دیتی ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شعور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ بہت ایجوکیٹڈ ہو، لیکن آپ کے پاس مینرز نہیں ہیں، آپ کے پاس ویلیوز نہیں ہیں، تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ عمل کے بغیر جو علم ہے وہ بیکار ہے۔ مینز اگر آپ عمل نہیں کرتے، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس پہ آپ عمل نہیں کرتے ہو تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وٹ ایور یو لرن یو مسٹ ایکٹ اپون دیٹ لرننگ، آپ کو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے،
وہ لرننگ آپ کی لائف کا حصہ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. آپ کوئی بھی چیز لرن کرو, ٹھیک ہے, تو آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائیں. تو یہی جو ہے, یہی چیز جو ہے وہ ایجوکیشن ہے کہ ہاؤ یو مولڈ یور سیلف فار سرٹن تھنگس, کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو, اپنی ہیبٹس کو کس طرح سے ایجوکیشن کی وجہ سے, اس شعور کی وجہ سے آپ اس کو لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو آج کا میرا میسج سمجھ آیا ہوگا کہ تعلیم حاصل کرنی ہے, صرف کتابوں کو رٹا نہیں لگانا, بلکہ ہم نے سمجھنا بھی ہے کہ اس تعلیم کا, اس ایجوکیشن کا, اس لرننگ کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہو سکتا ہے, ہماری پرسنالٹی کیسے گروم ہو سکتی ہے, اور ہم اس تعلیم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ چیزیں بھی آپ نے سوچنی ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت ہی اچھے بچے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس چیز کو سوچیں گے. So today student, we are going to start our lecture number 18. I am Professor Naila Shabbir, your Pak Study teacher, and today we are going to discuss lecture number 18, and we are discussing, as you know, we are discussing our chapter number 2 for 9th class, that is the Pakistan movement and emergence of Pakistan, تحریک پاکستان اور قیام پاکستان, ٹھیک ہے, یا پاکستان کا قیام. تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم لوگ آج جو ہے لیکچر نمبر 18 ڈسکس کریں گے. آپ اپنی بکس کھول لیجئے. آج ہم بات کریں گے, جو ہمارا ٹاپک ہے, وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا ٹاپک ایوب خانز ایرا. آج بھی اگر میں دیکھوں گی تھوڑا سا, اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ڈیفینیٹلی ہم اس لیکچر کے سیکنڈ ہاف میں ایک اور جو ٹاپک ہے چھوٹا سا, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ایوب خانز ایرا. ایوب خان کا دور پڑھنے جا رہے ہیں, جو کہ 1958 سے کچھ 69 کا ٹائم پیریڈ ہے. اس کے اندر کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, ہم ان کو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. تو ایوب خان کون تھا؟ ایز وی آلریڈی نو اینڈ وی ہیو ڈن دس ان آور پریویس لیکچر کہ ایوب خان کون تھا. ایوب خان نے کیا کیا تھا؟ ایوب خان نے مارشل لا امپوز کیا تھا اور اس نے تمام اسمبلیاں توڑ دی تھیں, اور ایوب خان کے مارشل لا کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ وہ جو فوجی قانون آ جاتا ہے, تو یہ جو تھا, یہ ایوب خان یہ خود ہی آل ان آل بن چکا تھا. مینز پوری کنٹری پہ اس کا رول جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا. اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے اسکندر مرزا, اس نے ان کو ہٹا دیا. میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتی چلوں کہ سکندر مرزا جو تھے وہ پاکستان کے پہلے صدر تھے. آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے, پاکستان کے جو پہلے گورنر جنرل تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے, اور اسی طرح آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا تھے, ٹھیک ہے. اب ایوب خان جو تھے انہوں نے 1958 اکتوبر میں آ کے اسکندر مرزا کو ہٹا دیا, مارشل لا امپوز کر دیا, اور انہوں نے اپنی اس بات کی جسٹیفیکیشن دی آن سرٹن گراؤنڈز. کچھ باتوں کو وجوہات بنا کر انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اس وجہ سے مارشل لا جو ہے وہ امپوز کر رہا ہوں. تو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لرن دا کازز آف ہز مارشل لا, کہ انہوں نے جو مارشل لا امپوز کیا تھا اس کی کازز کیا ہیں. میں پھر بتاتی چلوں مارشل لا کیا ہوتا ہے. مارشل لا ہوتا ہے فوجی قانون ہوتا ہے جو امپوز کر دیا جاتا ہے, اور فوج کا قانون ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر مانیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں مانیں گے تو آپ کو اس کی پنشمنٹ ملے گی, ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا یہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں ان کے لاز, اور ڈیفینیٹلی ایک فوجی جو ہے وہ رول کر رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر پورے کنٹری کے اوپر وہ حکومت سنبھال لیتا ہے, اور حکومتی معاملات کو فوج کے زیر اثر جو ہے یا زیر نگرانی سلجھایا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جیسے میں نے ہمیشہ سے آپ کو ایک ٹریڈیشنل وے ہے میرا کہ میں سارے پوائنٹس جو ہیں وہ بورڈ پہ لکھ دیتی ہوں. اب اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس پوائنٹ ہے لیک آف پولیٹیکل لیڈرشپ, اہل جو سیاسی قیادت تھی اس کا فقدان. فقدان کہتے ہیں بیٹا کمی کو, ٹھیک ہے. فقدان کا مطلب ہوتا ہے کمی. اچھا, اہل سیاسی قیادت, ہم بات کر رہے ہیں 1958 کی, ٹھیک ہے. ایوب خان آ چکا ہے, مارشل لا امپوز کر دیا ہے. ناؤ ہی از جسٹیفیکیشن ہز پوزیشن آن سرٹن گراؤنڈس, کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اپنی جو پوزیشن ہے وہ کلیئر کر رہا ہے کہ میں نے مارشل لا کیوں امپوز کیا. تو پہلی بات وہ جو پرابلم تھی وہ پرابلم یہ تھی کہ لیک آف پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, اہل سیاسی قیادت کا فقدان, اس کی کمی. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر بات کریں تو لیاقت علی خان کو 1951 میں شہید کر دیا گیا. ہم نے لیاقت علی خان کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کو 1951 میں ایک جلسے کے دوران گولی مار کے شہید کر دیا گیا. اسی طرح باقی بھی جو لیڈرز تھے وہ آہستہ آہستہ وفات پا گئے.
چلے گئے دنیا سے. اور آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایک نیولی بورن کنٹری تھا, ایک بالکل نیا ملک تھا. ایک اہم جو لیڈرز تھے اس کو بنانے والے, وہ سب جو تھے وہ آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے. تو جو محب وطن لیڈر تھے یا تھوڑی سی ان کے اندر سنسیریٹی تھی, وہ لوگ جا چکے تھے. اور ان قائدین, ان لیڈرز کے جانے کے بعد جو حکومت کے میٹرز تھے یا حکومتی معاملات تھے, وہ کچھ نااہل لوگوں کے ہاتھ لگ گئے. حکومت کی جو ذمہ داری تھی وہ کچھ نااہل لوگوں نے سنبھال لی. اب ان نااہل وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ حکومتی معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکتے. اس لیے جو ایک ٹرو لیڈرشپ تھی, ایک سچی قیادت ہوتی ہے, جو مخلص قیادت ہوتی ہے, اس کی کمی ہو گئی. کیسے کمی ہوگی؟ کیونکہ وہ لیڈر جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ آئی یا کنٹرول آیا کنٹری کا, وہ لوگ اس قابل نہیں تھے. کیونکہ وہ لوگ یونٹی کو, یعنی کہ انہوں نے جو نیشنل یونٹی ہے اس پہ بات نہیں کی. قومی وحدت جو ہوتی ہے کہ ملک کو ایک کرنا, اس پہ بات نہیں کی. اب جیسے قائد اعظم کی اگر آپ سپیچز دیکھ لو, قائد اعظم کے میسیجز دیکھ لو, تو یو ول نو ڈیفینیٹلی کہ قائد اعظم نے ہر جگہ نیشنل یونٹی کی بات کی تھی, نیشنلزم کی بات کی تھی, ایک ہونے کی بات کی تھی. ٹھیک ہے, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن ان کا ایک بہت بڑا موٹو ہے جس کو ہم آج بھی فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ یہ بات کرتے تھے. تو یہ جو ایشو تھا کہ جو نیشنل یونٹی نہیں پیدا کر سکے وہ لیڈر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اسٹرانگ نہیں تھی, اس کی کمی تھی. ایک تو نیشنل یونٹی کی بات ہوگی. دوسرا یہ تھا کہ جو پروونسز کے اندر ڈفرینسز تھے, پروونشنل ڈفرینسز تھے, صوبائی اختلافات تھے, ان کو یہ لیڈرز کم نہیں کر سکے. کیونکہ جب نیشنل یونٹی کو وہ پروموٹ نہیں کریں گے تو ڈفرینسز کیسے ختم ہوں گے؟ ڈفرینسز تو بڑھتے جائیں گے. اسی طرح اکنامک کرائسس آنا شروع ہو گئے, یعنی معاشی بحران جو ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. کیونکہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب ٹرو لیڈرشپ نہیں ہوتی تو وہ قوم کو اکٹھا نہیں کر پائی. اب جب وہ قوم کو اکٹھا نہیں کر پائی, نیشنل یونٹی کا جو میسیج تھا وہ کنوے نہیں کر پائی, اس کو پروموٹ نہیں کر پائی, تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو ایشوز تھے انہوں نے جنم لیا, جیسے کہ پروونشنل ڈفرینسز. پھر دوسری بات میں نے کی اکنامک کرائسس. تو یہ دو بہت امپورٹنٹ میٹرز ہیں جو کہ کس وجہ سے پیدا ہوئے, لیک آف پولیٹیکل لیڈرشپ. اور اہل سیاسی قیادت کے فقدان کی وجہ سے ہی آرمی کو یہ موقع ملا کہ ٹو اوور کم دا گورنمنٹ, کہ وہ گورنمنٹ پہ قبضہ کر لیں, اس کو کیپچر کر لیں اور اپنی حکومت جو ہے بنا لیں. کیونکہ انہیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ پاکستان کے اندر اہل سیاسی قیادت جو ہے اس کا فقدان ہے. مینس کوئی ٹرو لیڈرشپ, کوئی ایسا رہنما نہیں نظر آ رہا تھا جو قومی وحدت پہ بات کر سکتا. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈیلے ان الیکشنز, انتخابات کا التوا. الیکشن, ہم بات پھر وہیں پہ کہ 58 کی بات کر رہے ہیں. پاکستان بننے کے بعد وعدہ تو کیا گیا تھا کہ کمنگ ایئرز کے اندر الیکشنز ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی یہ الیکشنز نہیں ہوئے. کیونکہ ملک کے اندر اوور آل الیکشنز نہیں کروائے گئے, بلکہ کیا کیا گیا کہ پروونسز کے اندر, کبھی ایک پروونس کے اندر ضرورت کے تحت الیکشن کروا لیے گئے, کبھی دوسرے پروونس کے اندر ضرورت کے تحت الیکشنز کروا لیے گئے. جو اوور آل الیکشن ہوتے ہیں, پورے ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں, ایک ہی دفعہ ہوتے ہیں تاکہ حکومت کو تبدیل کیا جا سکے, نئے لوگ سامنے آئیں, یا اگر کوئی بھی پارٹی جو زیادہ ایکٹیو ہے اس کی حکومت آئے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے حکومتی معاملات کو لے کے چلے. تو ایسے الیکشنز نہیں ہوئے. الیکشنز ہوئے, لیکن کیسے ہوئے؟ باری باری ہر صوبے کے اندر الیکشن ہوئے. اب کوشش یہ تھی کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا, جو کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا اپنے پریویس لیکچر میں, اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے بعد, امپوز کرنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی ود ان 1 ایئر جو ہے الیکشنز جو ہیں پورے ملک میں ہو جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ انٹرنل انٹرپشن اتنی تھی, انٹرنل میٹرز جو تھے وہ اس قدر بگڑ رہے تھے کہ جو الیکشنز ہیں وہ 1957 میں نہیں ہوئے, بلکہ ان کو ڈیلے کر دیا گیا. اور کب تک ملتوی کر دیا گیا؟ 1959 تک. تو اس طرح سے الیکشنز جو تھے وہ بھی ڈیلے ہو گئے. اور دس واز آلسو ریزن اور کاز فار ایوب خانز مارشل لا, کہ اس کے مارشل لا کی یہ بھی ایک ریزن بن گئی. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے رول آف بیوروکریسی. سب سے پہلے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ بیوروکریسی از. بیوروکریسی کسے کہا جاتا ہے؟ بیوروکریسی جو ہوتی ہے اسے اردو میں تو ہم کہتے ہیں نوکر شاہی. ٹھیک ہے, اب یہ نوکر شاہی سے کیا مراد ہے؟ بیوروکریسی جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ جاب ہے. ٹھیک ہے, لیکن کون سی گورنمنٹ جاب ہے؟ جو کہ 17 گریڈ سے 22 گریڈ تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ افسر شاہی بھی کہا جاتا ہے ان کو,
کیونکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں نے ذکر کیا تھا سول سروس کا، یہ وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو سول سروس کا حصہ ہوتے ہیں، اس کے تھرو ہی یہ آفیسرز بنتے ہیں۔ ان آفیسرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ آفیسرز موجود ہوتے ہیں، اور بیسیکلی جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ فرنٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے بیک پہ ایک پورا سسٹم، ایک پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے۔ آفیسرز ہوتے ہیں جو پالیسیز جانتے ہیں، جو لاز جانتے ہیں، جنہوں نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں۔ ایک پولیٹیشین کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز بنے گی یا یہ پالیسی ہوگی، تو اس پالیسی کی ڈیٹیلنگ، اس پالیسی کو امپوز کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اس پالیسی کے ریلیٹڈ رولز بنانا، یہ ساری چیزیں بیوروکریسی جو ہے اس کے پاس ہوتا ہے یہ سارا کنٹرول۔ اب جو بیوروکریسی ہے اس کا کیا رول تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایسے بہت سارے بیوروکریٹس تھے جو کہ کیا ہوا، جن کے اندر لالچ آ گیا اقتدار کا، مینس پاور کا۔ کون سی پاور؟ ٹو رول اوور دا کنٹری۔ ان کے اندر یہ پاور کا جو لالچ تھا وہ آنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو رسپانسبلٹیز تھیں وہ فلفل نہیں کیں، اور جب انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں اٹھایا اور اقتدار کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگ گئے، تو ڈیفینیٹلی جو سسٹم تھا وہ ڈسٹرب ہوا۔ اگر میں بات کروں کہ قیام پاکستان کے بعد ملک میں جمہوریت کو ناکام کرنے میں بیوروکریسی نے بھی کردار ادا کیا، تو یہ غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے گورنر جنرل غلام محمد، سکندر مرزا، چودھری محمد علی، یہ وہ لیڈرز تھے یا یہ وہ لوگ تھے جن کا تعلق سول سروس سے تھا، اور انہوں نے اوورآل اگر دیکھا جائے تو میں نے جیسے بھی بات کی کہ سول سروس کے یہ جو لوگ تھے، کچھ لوگ جن کے اندر اقتدار کی ہوس آ گئی تھی، اقتدار کا لالچ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو ایکچوئل ان کی رسپانسبلٹیز تھیں وہ فلفل نہیں کیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ریزن یہ تھی کہ سول سروس میں کچھ لوگ جو تھے وہ چونکہ با اثر ہوتے ہیں، ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو بادر نہیں کیا، ملک کے حالات کو بادر نہیں کیا، اپنی رسپانسبلٹیز فلفل نہیں کی، اور کیا ہوا کہ مارشل لاء کے لیے دے پیو دا وے فار دا امپوزنگ مارشل لاء کے لیے انہوں نے راستہ جو ہے وہ ہموار کیا۔ اگر ہم ایوب خان کی بات کریں تو یہ وہ ہم باتیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ایوب خان نے بتائیں، یا ایوب خان جسٹیفائی کر رہا تھا اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے مارشل لاء جو ہے وہ امپوز کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ بیوروکریسی مینیفیسٹڈ دا موسٹ irresponsible attitude and played its role in failing democracy، جمہوریت کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے یہ کیا، ٹھیک ہے۔ سو ان کے اندر جو لسٹ فار پاور تھی، اٹ واز بورن ان دیئر ہارٹس وچ caused the imposition of مارشل لاء۔ وہ جو ایک لسٹ آ گیا تھا کہ ہم نے جی پاور لینی ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے، اس کی وجہ سے ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اور جب ذمہ داری پوری نہیں کی تو ڈیفینیٹلی سارا سسٹم خراب ہو گیا، اور دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آ کے حکومت کے معاملات کو دیکھنا شروع کر دیں۔ پھر آ جاتا ہے فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم۔ پارلیمانی نظام کیا ہے؟ 14 اگست 1947 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان میں پارلیمانی نظام رہا۔ پارلیمانی نظام کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پریویس لیکچرز کے اندر بھی بتایا تھا کہ دو طرح کی حکومت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پارلیمانی اور ایک ہوتا ہے صدارتی نظام۔ جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے اس کے اندر ملک کے جو معاملات ہوتے ہیں، حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، اور ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے۔ یعنی پارلیمانی نظام میں ملک کا سربراہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، بٹ ہیڈ آف دا گورنمنٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور جو حکومتی معاملات چلانے کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے وہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پہ ہوتی ہے، اس کی کیبنٹ پہ، اس کے وزیروں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تمام اپنے کام کے جواب دہ پارلیمنٹ کو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے صدارتی نظام، تو صدارتی نظام میں یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن ہیڈ آف دا اسٹیٹ پلس ہیڈ آف دا گورنمنٹ ایک ہی شخص ہوتا ہے اور وہ صدر ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر اس وقت پارلیمانی نظام ہے، جیسے آپ دیکھتے ہو عمران خان وزیر اعظم ہے، تو ہم زیادہ اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کی حکومت کے اوپر، حکومتی معاملات پہ اس کی رائے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کے اندر صدارتی نظام ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بات سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو پارلیمنٹری سسٹم تھا پاکستان بننے کے کچھ سالوں تک یہ رہا، لیکن انفارچونیٹلی بار بار حکومتی عہدے دار جو تھے اس کے اندر رد و بدل ہو جاتی تھی، مینس کبھی کوئی چینج ہو جاتا تھا، کبھی کوئی چینج ہو جاتا تھا۔
اس وجہ سے یہ سسٹم جو تھا پراپر وے میں جو سکسیس اسے ملنی چاہیے تھی وہ اسے نہیں مل سکی اور یہ پاکستان کے لیے بہتری نہیں لا سکا. ہوا کیا کہ 11 سالوں کے اندر 4 گورنر جنرلوں کے تحت 7 وزارتیں تشکیل دی گئیں. ان میں مسٹر آئی چندریگر کی وزارت مختصر ترین تھی جو صرف 2 ماہ چلے گی. اب ابراہیم اسماعیل چندریگر ان کا نام آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا پاکستان موومنٹ میں جب ہم ذکر کر رہے تھے, تو یہ وہ تھے, ان کی وزارت صرف آپ کہہ لیں کہ 2 ماہ چل سکی. اور یہ جو لیڈرز, مطلب ایک لیڈر اگر ایک وزیر بنا ہوا ہے اس کو ہٹا کے دوسرے وزیر کو بنا دیا, اس کو ہٹا کے اپنے من چاہے وزیر کو بنا دیا, تو یہ جو رد و بدل تھا وزیروں میں یا حکومتی معاملات میں, اس کی وجہ سے جو پارلیمانی نظام تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا. کسی بھی سسٹم کو, کسی بھی نظام کو سکسیسفل بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک مستقل مزاجی ہو, اس سسٹم کے اندر. فار ایگزامپل کہ اگر آپ ایک سسٹم بنا رہے ہیں اس کے اندر ایک ہارمنی ہونی چاہیے, اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. اگر آپ کا ایک کنیکٹیوٹی یا ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے 2 اینٹیز کے ساتھ اس سسٹم کے اندر, تو آپ اس میں سے ایک کو نکال دیتے ہیں تو کیا ہوگا, پھر دوسری بھی ڈسٹرب ہوگی. تو ایک جو وزیر تھے اگر آپ ان کو کام کرنے دیتے, جو 4 گورنر جنرل بدلے, اگر ان کو کام کرنے دیا جاتا پراپر وے میں, اپنی ذمہ داریاں نبھاتے, تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ یہ نظام جو تھا کامیاب ہو جاتا. لیکن یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر نہ صرف پولیٹیکل کرائسس آیا بلکہ اکنامک کرائسس بھی آیا, اور اس کی وجہ سے مارشل لا امپوز کیا گیا. ٹھیک ہے, اور جو لوگ تھے, دا پیپل ڈیولپ ہیٹر ٹورڈز پالیٹیشین, لوگوں کے دلوں میں نا نفرت پیدا ہونا شروع ہوگی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی کبھی کوئی لیڈر آتا ہے, کبھی کوئی آتا ہے, کبھی کوئی آتا ہے, اور وہ کوئی بات کرتا ہے, کوئی وعدہ کرتا ہے. مینس جب کوئی ایک منسٹر آتا ہے, کوئی وزیر آتا ہے, یا حکومت آتی ہے, تو وہ کوئی سرٹن پالیسیز بناتی ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس منسٹر کو ہٹا کے ایک نیا بندہ وہاں پہ لا دیں گے, لا کے بٹھا دیں گے, تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹ وہ اپنی مرضی چیک کرے گا. تو وہ یہ جو بار بار چینج ہوتا ہے, اس کی وجہ سے جو اسٹیبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کے جو میٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں رہ سکتی. تو یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, اٹ پیوڈ دا وے فار مارشل لا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی کانسٹنٹ ہرڈلز ان میکنگ آف کانسٹیٹیوشن. پاکستان کا جو دستور تھا یعنی کہ آئین تھا, اس آئین سازی میں مسلسل رکاوٹ. ہوا کیا تھا؟ ہم بات 58 کی کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ 56 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا گیا, اسے امپوز کر دیا گیا 23 مارچ 1956 کو, یہ امپوز کر دیا گیا. اب ہوا کیا کہ اگر میں بات کروں یا کمپیریزن کروں پاکستان اور انڈیا کو, تو پاکستان اور انڈیا دونوں اکٹھے آزاد ہوئے تھے. مینس 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کا دن ہے اور 15 اگست کو انڈیا اپنی آزادی کا دن مناتا ہے, تو کوئی ٹائم کا فرق تو نہیں ہے. لیکن بھارت نے, انڈیا نے اپنا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ بنا لیا 2.5 ایئر میں, تقریباً 2.5 سال میں. لیکن پاکستان کے جو سیاستدان تھے, میں نے بتایا نا کہ پولیٹیکل ریسٹلیسنس تھی, سیاسی عدم استحکام تھا, انسٹیبلٹی تھی, ٹرو لیڈرشپ نہیں تھی. ان تمام مسائل کی وجہ سے جو کانسٹیٹیوشن میکنگ کا پروسیس تھا وہ ڈیلے ہوتا گیا. اور جا کے ڈیلے کب ہوا کہ 56 میں جا کے کانسٹیٹیوشن بنا, اور 56 میں جب امپوز ہوا تو امپوز ہوتے ہی مینس تھوڑے عرصے بعد ہی ایوب خان آ گیا, اور ایوب خان نے وہ لا جو تھا, وہ جو آئین تھا, اس کو بھی منسوخ کر دیا, ایبروگیٹ کر دیا. اور آفٹر ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہی امپوزڈ مارشل لا. اور مارشل لا لگانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ کانسٹیٹیوشن بھی ختم ہو گیا اور کوئی آئین ہی نہیں تھا پاکستان کے پاس. اب پھر سے نئے سرے سے آئین بنانے کی جو تیاری ہے وہ شروع کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے, so these all were the points for Ayub Khan's era کہ how Ayub Khan why Ayub Khan took over the government, کیوں انہوں نے حکومت سنبھالی. تو there were 5 reasons جو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. lack of political leadership, delay in elections, role of bureaucracy, failure of parliamentary system, and last one is the constant hurdle in making of constitution. تو یہ جو سارے ایشوز تھے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریزنس تھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پروونشنل ڈفرینسز تھے, کنفلکٹس اتنے زیادہ ہو گئے تھے کیونکہ لیڈرز جو تھے وہ ٹرو جو نیشنلزم تھی یا نیشنل یونٹی تھی اس کو پروموٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے. سو دیر ور مینی ادر ریزنز جو کہ کاز بنی, جو کہ ریزنز تھیں ایوب خان کے مارشل لا کی.
آئی ڈو ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس کو اپنی بک پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کو پیج نمبر 42 اور 43 پہ ملے گا. اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, یاد کرنا ہے. اس میں سے شارٹ کوسچن بھی آ سکتے ہیں, اور ابھی ہم دیکھیں گے لیکچر کے اینڈ پہ کہ یہ لانگ کوسچن ہے یا نہیں. بٹ میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ میں آپ کو بک کی سیکوینس سے پڑھا رہی ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ اسکپ اینی ورڈ اینی لائن فرام دا بک, سو یو نیڈ ٹو لرن ایچ اینڈ ایوری تھنگ گیون ان یور بک. تو آپ نے کہیں سے بھی ہر جگہ سے پڑھنا ہے, کوئی چیز نہیں چھوڑنی ہے, ایک ایک لفظ پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, کیونکہ پیپر میں MCQs, شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. موسٹلی ایکسرسائز کا پورشن ہی آتا ہے, بٹ اگر کہیں سے ان سین یا ایڈیشنل کچھ آ جائے تو آپ کو وہ آتا ہو, تو اس کے لیے تھورلی پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ ساری چیزیں یاد کرنی ہیں. کلیئر جی. ایک ٹاپک ہم کر چکے ہیں اپنا ایوب خان کا, اس میں 5 ہم ریزنز ڈسکس کر چکے ہیں. ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز بیسک ڈیموکریسی سسٹم دیٹ از کالڈ بنیادی جمہوریتوں کا قیام. ٹھیک ہے, یا نظام, بنیادی جمہوریتوں کا نظام. اس کے لیے بھی میں نے کچھ پوائنٹس اس طرح سے لکھے ہیں بورڈ پہ بیٹا, یہ آپ کی پیج نمبر 43 پہ ہے. چونکہ وی آر ڈسکسنگ ایوب خان, تو یہ بہتر تھا کہ آپ ایوب خان کے دور کیا پہلا جو اس نے کام کیا یا ایک بہت اہم کام کیا اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے, تو اس کو تھوڑا سا بیٹا یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, جو کہ اس نے انٹروڈیوس کرایا تھا ٹو رن دا افیئرز آف گورنمنٹ. تو دس واز ویری امپورٹنٹ, اور اس کی ہسٹری بھی ہمیں ملتی ہے, سب کانٹیننٹ میں ملتی ہے. پاکستان میں ایوب خان نے اسٹارٹ کیا, اور اس کے بعد کافی لیڈرز آئے جنہوں نے اس کو کنٹینیو کیا, اپنے اپنے انداز سے اس سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا. سو سب سے پہلے ٹو انڈرسٹینڈ دس سسٹم وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اے سمپل کانسیپٹ, کہ ہم نے ایک کانسیپٹ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ٹاؤن, یا یوں کر لیتے ہیں ہم ٹاپ ٹو باٹم جاتے ہیں, کہ کنٹری ہے, ایک ملک ہے, ملک جو ہے اس کے بہت سارے پروونسز ہوتے ہیں, مینز بہت سارے پروونسز مل کے ایک ملک بناتے ہیں. کنٹری کے بعد پروونسز, پروونسز کے بعد آتا ہے ڈویژن. ڈویژنز بہت سارے پروونسز ہیں موجود پاکستان میں, لیکن ڈویژنز جو ہیں وہ پروونسز بناتی ہیں, مینس جو ڈویژنز ہوتی ہیں وہ پروونسز بناتی ہیں. ڈویژنز کے بعد ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹس کے بعد تحصیل, اور اس کے بعد ٹاؤن. ٹھیک ہے, اگر میں یوں کروں کہ ٹاؤن ہے, ایک گاؤں ہے, کوئی قصبہ ہے, کوئی ولیج ہے, کوئی چھوٹا سا, ٹھیک ہے, تو محلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے. اس کے بعد بہت سارے ولیج یا ٹاؤن مل کے ایک تحصیل بناتے ہیں, بہت ساری تحصیلیں مل کے ایک ڈسٹرکٹ بناتی ہیں, بہت سارے ڈسٹرکٹ مل کے ایک ڈویژن بناتے ہیں, اور بہت سارے ڈویژن مل کے ایک پروونس بناتے ہیں, اور بہت سارے پروونس مل کے ایک ملک بناتے ہیں. تو یہ اگر آپ باٹم ٹو ٹاپ جا کے اس کو سمجھتے ہیں یا ٹاپ ٹو باٹم سمجھتے ہیں, تو آپ کو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کلیئر, کیونکہ ہم اسی کے پیرالل ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ سسٹم. تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ تحصیل یعنی کہ یہ یونٹس ہیں, یہ ڈویژنز ہیں, اور یہ صرف اس لیے کی گئی ہیں تاکہ میٹرز جو ہوتے ہیں حکومتی معاملات ان کو چلایا جا سکے بہتر طریقے سے. تو ٹاؤن یا ولیج اسمال یونٹ ہے, پھر تحصیل ہے, پھر ڈسٹرکٹ ہے, پھر ڈویژن ہے, پھر پروونس ہے, دین وی ہیو کنٹری. سو اسی طرح یہ ساری ڈویژنز ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں بنیادی جمہوریتوں کے نظام پہ, اور یہ جو سسٹم تھا دیٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی ایوب خان ان 1959. چونکہ ایوب خان نے مارشل لا امپوز کر دیا تھا, ملک کا انتظام سنبھال لیا تھا, اور وہ پالیٹکس کو کافی ڈیٹیل سے ڈیپتھ سے وہ اس کو آبزرو کر رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ وہ ملک کے جو تھے وہ ڈیفنس منسٹر رہ چکے تھے, جو دفاعی امور تھے وہ سر انجام دے چکے تھے. تو یہ سارے وہ پوائنٹس تھے جو کہ ایوب خان کو موٹیویٹ کر رہے تھے ٹو انٹروڈیوس سم تھنگ نیو. ٹھیک ہے, اور ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ سارے ملک کے جو نظام ہے وہ ایک پرسن کے ہاتھ میں ہوں, اور وہ ایسی پالیسیز اور ایسے رولز بنائے جس کو لوگ فالو کریں, اور وہ پالیسیز لانگ ٹرم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں پازیٹیو وہ زیادہ, آؤٹ کم زیادہ نظر آنا چاہیے. تو اس نے کیا کیا تھا کہ وہ صدارتی نظام کا حامی تھا, مینس پریزیڈنشل سسٹم کو فالو کرنا چاہتا تھا, اور اس کی فیور میں تھا, کیونکہ جو پریزیڈنشل سسٹم ہوتا ہے, صدارتی نظام ہوتا ہے, اس کے اندر جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس انلمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں. اسی لیے ایوب خان نے 1959 میں 4 جو سٹیجز تھے, 4 مراحل پہ مشتمل, یہ 4 سطح لیولز پہ مشتمل ایک سسٹم جو تھا انٹروڈیوس کرایا, جسے ہم بنیادی جمہوریتوں کا نظام کہتے ہیں.
اس کے اندر 4 چیزیں شامل تھیں، ٹھیک ہے. 4 چیزیں کون کون سی شامل تھی؟ یونین کونسل یا یونین کمیٹی کہہ سکتے ہیں اس کو. دین وی ہیو تحصیل کونسل یا تھانہ کونسل کہہ سکتے ہیں. دین وی ہیو ضلع کونسل یا ڈسٹرکٹ کونسل. اور لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے ڈویژنل کونسل یا اسے انگلش میں بھی ڈویژنل کونسل ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سو یہ وہ 4 پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے اس سسٹم کے اندر پڑھنا ہے. یعنی کہ ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی سسٹم، بنیادی جمہوریتوں کا نظام انٹروڈیوس کرایا. اس کے 4 سٹیجز تھے، 4 سٹیجز تھے، 4 مراحل تھے. یونین کونسل یا یونین کمیٹی، تھانہ کونسل اور تحصیل کونسل، ٹھیک ہے، پھر ضلعی کونسل اور پھر ڈویژنل کونسل. اب ان کے اندر کیا تھا، یہ اس کے اس جو ڈویژن ساری کی گئیں، مینز یہ جو 4 سٹیجز بنائی گئیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو اوپن یور بک پیج نمبر 43. اب کیا کیا ایوب خان نے کہ جو بڑے دیہی قصبات تھے، مین جو رولر ایریاز تھے، اس کے اندر تھوڑے ٹاؤن تھے. جو ٹاؤن ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ولیج بالکل ڈیولپ نہیں ہوتا، مینز وہاں کچے مکان ہوتے ہیں. ٹاؤن تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سہولیات زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بڑے دیہی قصبات میں یونین کونسل اور چھوٹے قصبات میں ٹاؤن کمیٹی بنیادی جمہوریتوں کی پہلی منزل تھی. یعنی کہ جو یونین کونسل تھی وہ کہاں پہ تھی؟ وہ تھوڑے سے زیادہ آبادی والے دیہاتی ایریاز میں تھی، رورل ایریاز میں تھی. اور ٹاؤن کمیٹیاں جو تھیں وہ چھوٹے قصبات میں تھیں، ٹھیک ہے. ہر یونین کونسل بہت سارے دیہاتوں پہ مشتمل تھی. یعنی کہ یہ یونین کونسل جو ہے وہ اس لیول پہ ہے، ٹھیک ہے. یونین کونسل کا لیول کیا ہے؟ یہ ہے. اب یونین کونسل کا لیول یہ ہے تو اس کے اندر بہت سارے گاؤں آ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے. اسی طرح ٹاؤن کمیٹیز کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹاؤن جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ چھوٹے اور بڑے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے وہاں کی پاپولیشن. یعنی کہ 5000 سے 10,000 تک کی نمائندگی جو تھی وہ کون کرتی تھی؟ یونین کونسل. مینز اگر ایسا علاقہ تھا، گاؤں تھا، دیہات تھا، جہاں پہ آبادی جو تھی وہ 5000 سے 10,000 لوگوں تک تھی، تو وہاں پہ یونین کونسلز موجود تھیں. اور ہر 1000 افراد کی نمائندگی، مینز کہ ہر 1000 میں سے ایک بندہ جو تھا وہ سلیکٹ کیا جاتا تھا، انہی میں سے نمائندہ چنا جاتا تھا جو کہ ذرا زیادہ ایکٹیو ہوتا تھا، یہ جس کی PR زیادہ ہوتی تھی اس علاقے میں. مینز وہ سب کو جانتا ہوتا ہے. ہمارے بھی ایریاز میں آج ہم جہاں پہ بھی رہتے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیات ضرور ہوتی ہیں جو پورے علاقے کو جانتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ بھی 1000 بندوں میں سے کوئی ایک ایسا بندہ چنا جاتا تھا جسے BD ممبر کہا جاتا تھا، بیسک ڈیموکریٹک ممبر. اور اس کا پرپز یہ ہوتا تھا کہ وہ ان 1000 میں سے تھوڑا ایکٹیو ہوتا تھا اور ان کی نمائندگی کرتا تھا، ریپرزنٹیشن ہوتی تھی اس کے پاس. یونین کونسل کے نمائندے اپنا ایک چیئرمین منتخب کرتے تھے، ٹھیک ہے. یونین کونسل کا کیا کام تھا کہ وہ اپنا ایک چیئرمین بھی مقرر کرتے تھے، چیئرمین یونین کونسل. چھوٹے قصبوں میں ٹاؤن کمیٹیز کے ارکان جو ہیں منتخب کیے جاتے تھے. اور ہر یونین کونسل اور یونین کمیٹی اپنے علاقے میں اجتماعی ترقی کے فرائض سر انجام دیتی تھی. اب ان کے جو انتظامات تھے، یہ کام کیا تھا؟ سینیٹیشن کا کام تھا، ارینجمنٹس آف اسٹریٹ لائٹس تھا، پیسنجر ہاؤسز، مسافر خانے، ڈیتھ اور برتھ کے ریکارڈ. یعنی کہ یہ جو بہت بیسک آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے، یہ بیسک نیڈز ہوتی ہیں، ان کو امیڈیٹ لیول پہ ریزالو کرنا، یہ دیکھنا، لک آفٹر کرنا یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی کی رسپانسبلٹی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں تھوڑا سا اپر لیول پہ جو کہ ہے تحصیل کونسل یا تھانہ کونسل. اب یہ دیکھو کہ یہ سب سے لوور لیول ہے، اس کے بعد ہم تحصیل کی بات کریں تو ہم یعنی کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دس لیول، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ یوں بات کر لیتے ہیں. تو تحصیل کونسل یا تھانہ کونسل، تحصیل کونسل اسے کہا جاتا تھا مغربی پاکستان میں، مینز جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں. اور تھانہ کونسل اسے کہا جاتا تھا مشرقی پاکستان میں جو کہ آج بنگلہ دیش ہے، وہاں کی مقامی زبان میں سے تھانہ کونسل کہا جاتا تھا. بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی دوسری منزل یا اسٹیج جو تھی وہ تھانہ کونسل اور تحصیل کونسل کہلاتی تھی. جو مغربی پاکستان تھا یعنی ویسٹ پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں تحصیل کونسل کا چیئرمین تحصیلدار ہوتا تھا، ٹھیک ہے. یعنی کہ تحصیل کونسل کا چیئرمین کیا ہے؟ تحصیلدار، ٹھیک ہے. تحصیل میں شامل تمام یونین کونسلوں کے چیئرمین تحصیل کونسل کے اراکین ہوتے تھے. تحصیل میں شامل یعنی کہ تحصیل میں کون کون سی چیزیں شامل آ جاتی تھیں؟ تمام یونین کونسلوں کے چیئرمین. یعنی کہ تحصیل سے نیچے ہے نا یونین کونسل، ٹھیک ہے.
تو یونین کونسل چھوٹا یونٹ ہے، یونین کونسل کے جتنے بھی چیئرمین تھے وہ تحصیل کونسل کے ممبرز بن جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان سب کا چیئرمین جو ہوتا تھا. اسی طرح مشرقی پاکستان میں ہر تھانہ کونسل میں تمام یونین کونسل اور قصبات کی ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمین ہوتے تھے. مینس کہ جو اس کے چیئرمین ہیں اس لیول پہ یونین کونسل یا ٹاؤن کمیٹیز کے جو چیئرمینز ہیں، ہیڈ ہیں، وہ تحصیل کونسل کے یا تھانہ کونسل کے ممبر بن جاتے تھے، اراکین بن جاتے تھے، اور ان کا سب کا چیئرمین سب ڈویژنل آفیسر ہوتا تھا، ایس ڈی او ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ایس ڈی او سب ڈویژنل آفیسر. اور ہر تھانہ اور تحصیل کونسل اپنی حدود میں واقع یونین کونسلوں کی سرگرمیوں کو بامقصد اور مربوط بناتی تھی. مطلب کیا کہ اگر یہ تحصیل ہے، اس تحصیل کا کام کیا ہے، تحصیل کونسل یا تھانہ کونسل کا کام کیا ہے کہ جتنے بھی ٹاؤنز وہاں پہ ہیں یا یونین کونسلز ہیں، ٹاؤن کمیٹیز ہیں، ان سب کے میٹرز کو دیکھنا، وہاں پہ لک آفٹر کرنا ان کے معاملات کو، ٹھیک ہے، اس تحصیل کا یہ کام تھا. اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے درمیان کوآرڈینیشن ڈیولپ کرنا اس کا کام تھا، ٹھیک ہے. اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان کو پرپسفل بنانا، میننگ فل بنانا، افیکٹو بنانا، دس واز رسپانسبلٹی آف تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل. دین وی موو ٹورڈز ڈسٹرکٹ کونسل یعنی ضلعی کونسل یا ضلع کونسل. تیسری اہم منزل ضلع کونسل بنیادی جمہوریت، ضلع کونسل بنیادی جمہوریت کے نظام کی تیسری اہم منزل تھی. یہ ضلع بھر کی یونین کونسلوں، ٹاؤن کمیٹیوں اور یونین کمیٹیوں کے منتخب چیئرمینوں، میونسپل کمیٹیوں کے چیئرمینوں اور کنٹونمنٹ بورڈ کے نائب صدر. اب یعنی کہ ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر اس کے نیچے جتنے بھی ہیڈز تھے، یونین کونسلز کے ہیڈز تھے، ٹاؤن کمیٹیز کے ہیڈ تھے، تحصیل کونسل کے ہیڈز تھے، تھانہ کونسل کے ہیڈ تھے یا ممبرز تھے سارے، وہ سارے ڈسٹرکٹ کونسلز کے اندر شامل ہو جاتے تھے. اب ڈسٹرکٹ کونسلز کے اندر صرف پولیٹیکل یعنی کہ یہ سارے ریپرزنٹیٹیوز موجود ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آفیشلز بھی موجود ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے محلے میں کسی علاقے میں سڑکیں بنوانی ہیں یا اسکول بنانا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک وہ پولیٹیکل جو ریپرزنٹیٹیو ہے، سیاسی رہنما جو ہے وہ تو نہیں بنائے گا، وہ تو ہائی لائٹ کرے گا، اس ایشو میں رہنمائی کرے گا، ٹھیک ہے. پھر متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، پھر بجٹ دیکھا جاتا ہے کہ کیا بجٹ ہے ہمارے پاس، کیا ہم اس ایریا میں یہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کیا واقعی اس کی ضرورت ہے. پھر آپ مزدور وغیرہ بھی چاہیے ہوتے ہیں، لوگ چاہیے ہوتے ہیں، انجینئرس چاہیے ہوتے ہیں، وہ جو ساری اس بلڈنگ کو بنانا ہے یا اس پروجیکٹ کو انہوں نے دیکھنا ہے. سو اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو صرف ریپرزنٹیٹیو شامل نہیں تھے بلکہ کچھ جو گورنمنٹ آفیسرس تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. اب ہر ضلع کونسل کے نصف یعنی ہاف اراکین نامزد کردہ ہوتے تھے، مینز ان کو نامینیٹ کیا جاتا تھا، سلیکٹ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ان کی پرفارمنس کی بیس پہ. ضلع کا ڈپٹی کمشنر یا کلیکٹر ضلع کونسل کا چیئرمین ہوتا تھا. اس پورے ضلع کا مالک جو تھا، یعنی کہ اس ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی افیئرس تھے، جتنے بھی معاملات تھے، جتنے بھی میٹرز تھے، ان سب کو دیکھنا، لک آفٹر کرنا یا رسپانسبلٹی جو تھی وہ ڈپٹی کمشنر یا کلیکٹر کہا جاتا تھا اس کو، وہ اس کا چیئرمین ہوتا تھا. یعنی ڈسٹرکٹ کونسل کا جو چیئرمین تھا ہی واز نون ایز کلیکٹر یا پھر اس کو ہم کہا جاتا تھا ڈپٹی کمشنر، اور وہ اس پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، یعنی اب یہ جو ڈسٹرکٹ ہے ڈسٹرکٹ کونسل، اس کے اندر جتنے بھی تحصیلیں آ رہی ہیں، ایک نہیں آئے گی، بہت ساری ہوں گی، ٹھیک ہے. تو بہت ساری تحصیل کونسلیں ہوں گی یا بہت ساری تھانہ کونسلز ہوں گی، بہت ساری یونین کونسلیں ہوں گی، بہت ساری ٹاؤن کمیٹیز ہوں گی. تو ان سب کے میٹرز کو دیکھنا ڈسٹرکٹ کونسل کا فرائض میں شامل تھا. اس کے بعد لاسٹ ہے جی ہمارے پاس ڈویژنل کونسل. اس کو دیکھتے ہیں. یہ چوتھی منزل تھی بنیادی جمہوریت کے نظام کی، آخری منزل تھی. ہر ڈویژنل کونسل سرکاری اور منتخب اراکین پر مشتمل ہوتی تھی. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ صرف نامزد یا سیاسی جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ نہیں اس میں شامل ہوتے، بلکہ اس کے اندر آفیشل جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو کہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈسٹرکٹ کونسلوں کے چیئرمین باللحاظ عہدہ ڈویژنل کونسل کے رکن ہوتے تھے. اب دیکھو ڈویژنل کونسل کے ممبر کون ہوں گے؟ ڈسٹرکٹ کونسلز کے چیئرمین. ان کے وہ جو ڈپٹی کمشنرز وغیرہ جس کی بھی میں نے بات کی وہ سارے ڈویژنل کونسل کے ممبر ہوں گے، ٹھیک ہے. ڈویژنل کمشنر جو ہوتا ہے، اب اس کا ہیڈ جو ہوگا وہ ڈویژنل کمشنر ہوگا، باللحاظ عہدہ ڈویژنل کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے. یعنی کہ اس کونسل کا جو چیئرمین ہے اس کا سرکاری عہدہ کیا ہوگا یا اس کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ ڈویژنل کمشنر، ٹھیک ہے. ڈویژنل کونسل اپنے ماتحت کنٹونمنٹ بورڈز جو فوجی ایریا ہوتے ہیں
ان کو کہا جاتا ہے جیسے کینٹ وغیرہ کے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ آرمی کی چھاؤنیاں ہوتی ہیں وہ ایریاز، اور مقامی اداروں کی سرگرمیوں میں ربط قائم کرتی تھی. مطلب اس کا کام کیا تھا؟ کوآرڈینیشن ڈیولپ کرنا امنگ آل دی ڈپارٹمنٹس، ٹھیک ہے، چاہے وہ کنٹونمنٹ بورڈز ہوں یا لوکل انسٹیٹیوشنز ہوں. پھر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اسکیمز ہوتی تھیں، اسکیمیں وہ بنائی جاتی تھیں اور حکومت کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کرواتی تھی. مثال کے طور پہ کہ ڈویژنل کونسل کا جو ہیڈ تھا وہ ڈویژنل آفیسر تھا، ٹھیک ہے، یا کمشنر تھا. اس کا کام کیا تھا کہ اس نے ان تمام اپنے ڈویژن کے اندر جتنے بھی ڈسٹرکٹس آ رہے ہیں، اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جتنی بھی تحصیلیں آ رہی ہیں ان سب کے میٹرز کو دیکھنا، ان کے سب کوآرڈینیشن ڈیولپ کرنا، امپلیمنٹیشن کروانا، پالیسیز بنانا، پروجیکٹس انٹروڈیوس کروانا اس ڈویژن کے اندر ڈیولپمنٹ کے لیے، اس علاقے کی ترقی کے لیے. وہ کی ذمہ داری جو تھی وہ ڈویژنل آفیسر یا کمشنر کی ہوتی تھی. اب اگر لاسٹ پہ بات کریں کہ یہ سسٹم کیسے ہیلپ فل تھا، اس کی افادیت کیا تھی، کیا تھا، تو اس نظام کا مقصد عوامی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا. ابھی میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتی ہوں کہ کیسے یہ ایک سسٹم جو تھا وہ چل رہا تھا. اس نظام میں گاؤں اور محلے کی سطح پر عوامی نمائندوں کو منتخب کیا جاتا تھا. ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر ان یونین کونسل کے 1000 لوگوں میں سے ایک بندہ چنا جاتا تھا جو کہ ایکٹیو ہوتا تھا اور اسے بی ڈی ممبر کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ عوامی نمائندے اپنے علاقے کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوتے تھے اور عوام کو جواب دہ ہوتے تھے. اس نظام کے قیام سے لوگوں کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دی گئی، ان کے سماجی اور فلاحی بہبود کے لیے منصوبے شروع کیے گئے. یہ جو نظام تھا اس کا جو حکم نامہ جاری کیا گیا وہ 26 اکتوبر 1959 کو جاری کیا گیا. دسمبر 1959 میں بھی انتخابات ہوئے اور جنوری 1960 میں انتخابات ہوئے اور اس کے اندر 80,000 نمائندوں کو منتخب کیا گیا. یعنی 80,000 بی ڈی ممبرز جن کی میں نے بات کی، 80,000 جو ریپرزنٹیٹیوز تھے ان کو چنا گیا. اور یہ 80,000 کی ڈویژن کیا تھی؟ 40,000 یہ مشرقی پاکستان سے لیے گئے تھے اور 40,000 ہی مغربی پاکستان سے لیے گئے تھے اور ان دونوں کو ملا کر 80,000 بنے. ٹھیک ہے، اور فروری 1960 میں ایوب خان نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا کہ جی وہ سیٹسفائیڈ ہیں. اور اسی طرح ایوب خان نے 1960 میں اسی بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت جو تھا وہ حلف اٹھایا تھا ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. کیسے اٹھایا تھا؟ کیونکہ یہی 80,000 لوگ جو تھے یہی بعد میں قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے، پروونشنل اسمبلیز کے بھی ممبر بنے اور انہوں نے بلاخر ووٹنگ کے ذریعے ایوب خان کو صدر بنایا. کیونکہ لوگوں نے ان 80,000 کو چن لیا تھا اور ایک 80,000 کی ایک ٹیم جو ہے وہ بن گئی. اب ان 80,000 نے ایوب خان کو ووٹ دینا تھا. اور سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں نے ایک ٹیم بنائی ہے جیسے 80,000 کی اور میں ایوب خان نے جیسے 80,000 کی ٹیم بنائی، ان کو سلیکٹ کیا، تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ ایوب خان کو ووٹ بھی انہیں ہی دینا تھا کیونکہ وہ منتخب ہوئے تھے ایوب خان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لوگوں نے انہیں منتخب کیا تھا ایوب خان کے اسی سسٹم کی وجہ سے، اور جب اس سسٹم کے تحت وہ آئے تھے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس سسٹم کو بنانے والے کو ووٹ ہی دینا تھا. اور اس طرح سے ایوب خان جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے صدر جو ہے وہ بن گیا. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں اور ہم اس کو تھوڑا سا ریورس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ریورس کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو ایک دفعہ سمجھ آ جائے. یہ جو تحصیل کونسل یا یونین کونسل ہے اس لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم کر لیتے ہیں کہ ٹاؤن تھا یہ ہمارے پاس یا ولیج تھا. اس کے بعد ہمارے پاس بہت ساری تحصیلیں بھی ہو سکتی ہیں. پھر تحصیل کے بعد ہمارے پاس ڈسٹرکٹ تھے، ڈسٹرکٹ کے بعد ہمارے پاس ڈویژن تھی، ڈویژنس تھے. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس پروونسز تھے اور پھر ہمارے پاس ملک تھا. اس سسٹم کو بنانے کا مقصد جو بھی ایوب خان نے ایکسپلین کیا وہ یہ تھا کہ جو پاورز تھیں وہ لوور لیول تک ٹرانسفر کرنا، کہ پاورز جو ہیں وہ لوور لیول پہ ہوں تاکہ وہ اپنے پرابلمز، اپنے ایشوز کو امیڈیٹ لیول پہ سولو کر سکیں. لوکل پیپل مینز مقامی لوگ اپنے جو مقامی مسائل ہیں ان کا حل اپنے طور پر نکال سکیں، انہیں تھوڑے بہت اختیارات دے دیے جائیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ یہ دیکھو تو یہ یونین کونسلز اور پھر تحصیل اور پھر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کونسل، ان میں ڈویژنل کونسل تک یہ تھا. ڈویژنل کونسل اپنی رپورٹس پروونسز کو دیتے تھے اور پروونس جو تھا وہ فائنلی پھر ایوب خان کے پاس وہ رپورٹ جاتی تھی. تو اس طریقے سے یہ سسٹم جو تھا وہ چلتا تھا. ڈویژنل کونسل ان سب کی رسپانسبل ہوتی
تھی. اس چیز کو آپ نے بار بار سمجھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے. جتنی دفعہ آپ اس سسٹم کو ریڈ آؤٹ کریں گے دین یو ول بی ایبل ٹو لرن ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور آپ کو کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا. آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ ٹو میک یو کمپریہینڈ اباؤٹ دس ٹاپک. اور اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں, فون کال کر سکتے ہیں, میں آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں اپنا لیکچر اینڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, آئی ڈو ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. سو وی ہیو ڈن لیکچر نمبر 18 جس میں ہم نے 2 ٹاپک کیا, ایوب خان ایرا اینڈ بیسک ڈیموکریسیز سسٹم. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں نے اس کو لرن کرنا ہے اپنے طور پہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی ٹیچر مس نائلہ شبیر کو اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے ٹیچرز کو, اپنے پیرنٹس کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.